نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناعلین پاک کے تصدق سے آج ہم محترم منظور حسین صاحب، محترم گلزار احمد صاحب اور ظہور احمد مرحوم ان کی ہمشیرہ محترمہ کے لیے اور جناب محترم طارق محمود صاحب، ساجد محمود صاحب، عاصم علی صاحب، بشارت علی صاحب اور افضال احمد کی والدہ محترمہ اور محترم کامران حیدر صاحب، ناظم تحریک منہاج القرآن، جناب محترم توقیر احمد ایڈوکیٹ صاحب کی پھپھو جان، ان کے اصال ثواب کے لیے اس عظیم محفل پاک میں حاضر ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے اس عظیم ماں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سامعین محترم، آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا شرف اللہ نے ہمیں بخشا ہے، اور وہ محبوب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا امتی بننے کے لیے انبیاء بھی دعائیں کرتے رہے. تو سامعین محترم، آپ تصور میں لائیں کہ اس محبوب کا امتی ہونا یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک طرف ہماری اس کے پیچھے نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی محنت ہے، نہ دعا ہے. اللہ رب العزت نے جو ہمیں اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا امتی بنا دیا، لیکن جب یہ شرف نصیب ہو گیا، ہم آقا تاجدار کائنات کے امتی بن گئے اور حضور کی نسبت سے
ہم جنت کے امیدوار بن گئے۔ تو پھر سامعین محترم ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم حضور تاجدار کائنات کے عطا کردہ عقائد کو بھی کاملاً مانیں اور حضور تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی کو بسر کریں۔ اگر ایک طرف ہم حضور کا کلمہ پڑھ کے دعوی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، جو دعوی محبت و عشق مصطفیٰ کرنا ہر مومن پر لازم ہے، لیکن اگر وہ صرف دعویٰ رہا اور حضور تاجدار کائنات کی سیرت مطہرہ کے مطابق ہماری زندگی نہ گزر سکی، تو پھر یوم قیامت سوچیں کہ ہم پیارے محبوب کو کون سا منہ دکھائیں گے۔ اس لیے آج کی اس محفل پاک میں بطور خاص جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا ایک گوشہ ہے، اور وہ حضور کی سیرت کا پہلو ہے اب وہ درگزر، دوسروں کو معاف کر دینا۔ کیا کرنا؟ دوسروں کو معاف کر دینا۔ اور سامعین اس دور میں بالخصوص ہمارے معاشرے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اس پہلو کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے، چونکہ ہم ایک طرف نمازی بھی بن جائیں، حاجی بھی بن جائیں، روزے دار بھی بن جائیں، تہجد گزار بھی بن جائیں، لیکن اگر ہماری زندگیوں میں آقا کی سیرت مطہرہ کی جھلک نہیں اور ہم اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کر پا رہے تو سامعین محترم مالک کائنات نے جو اپنی عبادت رکھی ہے رب وہ عبادت بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جناب محترم قبلہ پیر سید نعیم الحسن شاہ صاحب بخاری آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو سامعین محترم اس لیے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ نمبر 199 کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ مالک کائنات ارشاد فرما رہا ہے خذ العفو، آپ معاف کرنے والے بن جائیں، دوسروں کو معاف کریں، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، ہمیشہ اچھائی اور بھلائی کا حکم دیں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور اگر کوئی جاہل آپ کے سامنے جہالت کی بات کرتا ہے تو اسے چھوڑ دیں، اس سے اعراض برتیں۔ حضرت امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں اپنی سند کے ساتھ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل بتائیں مالک کائنات اس آیت میں کیا حکم دے رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں سونے آقا میں رب کی بارگاہ میں جاتا ہوں پھر پوچھ کے آتا۔ جبرائیل علیہ السلام مولا کی بارگاہ میں گئے اور رب کائنات سے پوچھا کہ اے مالک محبوب پوچھ رہے ہیں کہ خذ العفو سے مراد کیا ہے، معاف کر دینے سے مراد کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام پھر لا کے حضور تک پہنچاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب رب فرما رہا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیں۔ کیا کرے؟
جو ظلم کرے اسے معاف کر دیں، جو آپ سے ہاتھ روکے یعنی جو آپ کو کچھ نہ دے اس کو عطا کریں، اور جو آپ سے تعلق توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑیں۔ اب سامعین محترم غور کریں، آقا علیہ السلام پر نازل ہونے والا یہ قرآن، اور پھر مالک کائنات اپنے محبوب کو جو اس آیہ کریمہ کی خود وضاحت فرما رہا ہے کہ جو آپ سے ظلم و زیادتی کرے اسے معاف کر دیں، جو رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑیں، اور جو آپ کو کچھ نہ دے، جو آپ سے ہاتھ روکے آپ اس کو عطا کریں۔ یہ ہے خذ العفو سے مراد۔ پھر سامعین قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کی کئی آیات کریمہ میں مالک کائنات دوسروں کو معاف کرنے کا حکم دے رہا ہے، یہاں تک کہ مالک کائنات سورہ شورى میں فرماتا ہے وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ میرا رب فرماتا ہے وہ جس نے صبر کیا اور جس نے دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا کی، دوسروں کو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، ان ذالک لمن عزم الامور، بس یہی وہ لوگ ہیں جو عزت والے اور عظمت والے کام کر رہے ہیں۔ تو گویا دوسروں کو معاف کر دینا، اس معاف کرنے میں عزت بھی ہے، رب کا قرب بھی ہے۔ پھر سامعین ہماری زندگی میں جب کسی کے ساتھ رشتے میں درار پڑتی ہے، بالخصوص خاندانی زندگی، معاشرتی زندگی، گاؤں میں رہتے ہیں، شہروں میں رہتے ہیں، خاندانوں میں بستے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی بات پر ناراضگیاں ہوتی ہیں، رنجش ہو جاتی ہے۔ جب وہ رنجش ابتدا میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن دل کے اندر ایک بغض جنم لیتا ہے، اگر اس بغض کو ختم نہ کیا جائے تو وہ بغض اور کینہ بڑھتا بڑھتا نفرت میں بدلتا ہے، اور جب وہ نفرت بن جائے پھر اس کے بعد بدلہ اور انتقام کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں، چونکہ نفرت جنم لے چکی، اور جب بدلہ لینے پہ اترتے ہیں پھر سامعین حال یہ ہوتا ہے کہ کسی چھوٹی بات پر لڑائی کا بہانہ بنا، اگر وہ ختم نہ ہوئی تو ماحول قتل و غارت کی طرف گیا، اور اسی قتل و غارت، انتقام اور بدلہ کے ماحول سے دیکھیں ہمارا یہ علاقہ، ہمارا یہ ملک، اور بالخصوص ہمارا یہ ضلع منڈی بہوتین، اس کو دیکھتے جائیں کوئی مہینہ قتل و غارت سے خالی نہیں جا رہا۔ جبکہ معاف کر دینا یہ کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، دوسرے کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، ما زاد اللہ عبد العفو الا عزا، میرے آقا نے فرمایا جو شخص دوسرے کو معاف کرتا ہے رب کائنات اس کی عزت معاشرے میں بڑھا دیتا ہے۔ غور کریں، ہم بدلہ اور انتقام لیتے کہ ہمارا رعب بڑھ جائے، ہماری عزت بڑھ جائے، ہمارا نام بڑا ہو جائے، اور آقا تاجدار کائنات نے فرمایا بدلہ لینے سے عزت میں اضافہ نہیں ہوتا، دوسروں کو معاف کر دیں، معاف کر دینے سے رب عزت میں اضافہ کر دیتا۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے حدیث پاک ہے کہ آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرمائے، اور آقا علیہ السلام خطاب فرماتے ہیں ارحموا ترحموا،
آقا نے فرمایا تم دوسروں پہ رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تم دوسروں کو معاف کر دو تاکہ تمہیں معاف کیا جائے۔ پھر سامعین امام حاکم المستدرک میں لائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کے جنت میں محلات تعمیر ہو جائیں، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جنتی ہو جائے، جنت میں اس کا گھر بنے، جنت میں اس کے نام کے محلات تعمیر کیا جائے، وہ 3 کام کرے۔ یہاں بھی میرے حضور نے وہی 3 کام فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا پہلا کام یہ کہ جو کسی سے زیادتی کرے اس کو معاف کر دے۔ اگر کوئی آپ سے زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، جو آپ سے ہاتھ روکے آپ اسے عطا کریں، جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کریں، تو مالک کائنات آپ کے نام کے محلات جنت میں تعمیر کروائے۔ پھر سامعین آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کو دیکھے۔ ایسا نہیں کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صرف دوسروں کو معاف کرنے کا حکم دیتے رہے اور خود کبھی کسی کو معاف نہیں کیا، ایسا عمل نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ اس ظاہری دنیا میں ظاہراً جتنے ظلم و ستم ذات محمد مصطفیٰ پہ ہوئے ہیں اتنے دکھ اس دنیا میں کسی اور نے نہیں دیکھے، اتنے ظلم اور کسی پہ نہیں ہوئے۔ لیکن واری جائیں ذات محمد مصطفیٰ پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں۔ حضور نے اپنی جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا، یہاں تک کہ چونکہ آپ پڑھے لکھے احباب سامنے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں کم و بیش 80 سے 84 جنگیں لڑی گئی عالم کفر کے خلاف۔ وہ ساری کی ساری جنگیں، غزوات اور سرایا کو دیکھیں، وہ ساری جنگیں دین اسلام پر مسلط کی گئی۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ احد اور تبوک تک چلے جائیں اور سارے غزوات، سرایا اور جنگوں کا مطالعہ کریں، وہ ساری جنگیں اسلام پر مسلط کی گئیں۔ سامعین اب غور کریں، جب دشمن ہتھیار لے کے چڑھ آئے تو دفاع کیا ہے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ کم و بیش 84 جنگیں لڑی گئی۔ اگلا نقطہ حیران کن ہے، وہ دور جاہلیت جس دور میں ایک ایک جنگ میں 20-20 30-30 ہزار جانیں ضائع ہوتی، وہ دور جاہلیت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ جنگ کا آغاز ہوتا صرف گھوڑے کو پانی پینے پلانے کے معاملے پر، جنگ کا آغاز ہوتا صرف گلیوں سے گزرنے کے معاملے پر۔ کوئی وڈیرا کہتا ہے اس گلی سے تم نے نہیں گزرنا، آگے سے کچھ جوان خون ہوتا کہتا میں گزر کے دکھاؤں گا، بس اسی معاملے پہ جنگ چھڑتی، قبیلوں میں لڑائیاں ہوتی اور 10-10 12-12 ہزار لوگ صرف اسی وجہ سے مارے جاتے کہ گلی سے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا۔ اس دور جاہلیت میں جب میرے آقا تاجدار کائنات نے نبوت کا اعلان کیا، وہ سب کفار دین اسلام کا دشمن ہو گئے۔ آقا کی حیات ظاہری میں کم و بیش 84 جنگیں لڑی گئیں۔ ان 84 جنگوں میں جو جانیں گئی ان میں کفار کی تعداد جو مرنے والے ہیں 84 جنگوں میں 10,000 بھی پورے نہیں بنتے۔ جنگیں کتنی بولیں گے؟ 84، اور کفار جو مرے ان کا عدد 10,000 بھی پورا نہیں بنتا۔
اور ادھر 84 جنگوں میں مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 3000 میں نہیں بنتی۔ سامعین محترم ہے، آج ایک الگ گوشہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حیرت میں گم ہو جاتی کہ وہ دور جس میں ایک ایک جنگ میں 10 20 ہزار گردنیں اتاری جاتی، ادھر 84 جنگیں ہو گئیں اور مسلمانوں کی جو شہید ہوئے تعداد 3000 بھی پوری نہیں بنتی۔ اب سوچنا پڑے گا میرے محبوب کی وہ اسٹریٹجی کیا تھی، آقا تاجدار کائنات کی وہ حکمت عملی کیا تھی، جس حکمت عملی کے تحت اتنی کثیر جنگیں جو مسلط بھی کی گئیں لیکن کم سے کم جانیں ضائع ہوئی۔ ان جنگی حکمت عملیوں کو دیکھیں، آقا علیہ السلام جب بھی صحابہ کرام جنگ کے لیے نکل رہے ہوتے، میرے سونے آقا جنگ لڑنے کا بھی اصول بتاتے تھے۔ کیا کرنے کا اصول؟ جنگ کے بھی آداب بتاتے تھے، اور میرے محبوب علیہ السلام فرماتے یہ جنگ لڑنی مجبوری ہو گئی، مسلط کی گئی، لیکن یاد رکھو جب میدان جنگ میں اتر رہے ہو تو دشمن کے بابوں کو نہیں مارنا، بزرگوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں پہ ہتھیار نہیں چلانا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، یہاں تک کہ ان کے جانوروں کا نقصان نہیں کرنا، فصلوں کا نقصان نہیں کرنا، صرف اسی سے لڑنا ہے جو ہتھیار اٹھا کے سامنے آ گیا۔ میرے حضور نے جنگ لڑنے کے بھی آداب عطا کیے، اور وہاں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آپ کی تلوار کے نیچے ہے اور آپ کی تلوار کے نیچے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لے وہی اسے چھوڑ دے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس انسان کی جان کی قدر سکھائی ہے، اور آقا علیہ السلام کا یہ تو میں نے جنگی حکمت عملی آپ کے سامنے رکھی۔ حضور علیہ السلام کہ اپنی زندگی کا معمول کیا ہے کہ آقا علیہ السلام طائف میں تشریف لے گئے۔ جب حضور کو نظر آیا کہ مکہ والے دشمن اب مکہ میں نہیں رہنے دیتے، مکہ میں آقا علیہ السلام کو نظر آ گیا کہ یہاں اب مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا۔ 3 سال آقا علیہ السلام کو شعب ابی طالب میں قید کیا گیا، حضور بھی قید میں رہے، آپ کے ساتھ صحابہ بھی قید میں رہے شعب ابی طالب میں۔ ان 3 سالوں میں بازار سے کھانا پانی نہیں آتا تھا، ان 3 سالوں میں تازہ غذا سبزی اور خوراک میسر نہیں آتی تھی۔ ان 3 سالوں میں صحابہ کرام کو اور میرے آقا کو درختوں کے پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا۔ اس گھاٹی سے میرے آقا نکلے، طائف کا سفر کیا کہ شاید طائف والوں کو ایمان نصیب ہو جائے اور طائف اگلا ٹھکانہ بن جائے۔ محبوب علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، وہاں پہ دعوت ایمان دی۔ طائف والے اتنے سخت دل تھے کہ ان ظالموں نے میرے حضور پہ پتھر برسائے، انہوں نے جوان اور باش لڑکوں کو پتھر دے کے حضور کے پیچھے لگا دیا۔ آقا علیہ السلام آگے چل پڑے، وہ ظالم کافر جوان پیچھے پتھر مارتے رہے۔ آقا علیہ السلام کا جسم اقدس لہو لہان ہو گیا، یہاں تک کہ محبوب علیہ السلام کا خون مبارک بہتا بہتا نالین مبارک جوتوں تک آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک باغ میں پناہ لی، یہاں تک کہ آسمان کا فرشتہ میرے حضور کی بارگاہ میں آیا،
اور وہ آسمان کا فرشتہ آ کے عرض کرتا ہے، ملک الجبال جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، عرض کرتا ہے سونے آقا ان ظالموں نے آپ کو بڑا ستایا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ سارے کے سارے پہاڑ اٹھا کے اس پوری بستی پہ گرا دوں، ان کا نام و نشان مٹا دوں، یا اس بستی کو زمین سے اٹھاؤں اوپر لے جا کے اوندا مار دوں تاکہ بستی والوں کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ ارے واری جائیں حضور کی رحمت پر، واری جائیں حضور کی سیرت اور کردار پر۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے عذاب بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ مجھے میرے رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تو مجھے نہیں پہچانتے، ان کی نسلیں پہچانے گی اور وہ میرا کلمہ پڑھیں گی۔ میرے آقا نے ظلم و ستم کرنے والوں کو معاف کر دیا، اور آج ہم حضور تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھنے والے اپنے سگے بھائیوں کو معاف نہیں کرنا چاہتے۔ پھر سامعین غور کرے غزوہ احد پر۔ یہ غزوہ احد وہ غزوہ ہے جس میں کفار نے حملہ کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پہ پتھر لگا اور محبوب کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ غشی طاری ہوئی، نیم بے ہوشی کی کیفیت آئی، جسی کیفیت کو دیکھ کر شور مچ گیا کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے۔ آقا کے دندان مبارک کا خون نکلا۔ بعد میں سامعین محترم جب یہ وقت گزر گیا تو صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے، سونے آقا یہ کفار جو اتنا تنگ کرتے، آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے رب موڑتا نہیں، سونے آقا ان مشرکین کے لیے، دشمنوں کے لیے رب کی بارگاہ میں بد دعا کر دے۔ کیا کریں؟ ادعو علی المشرکین۔ صحابہ کہتے حضور ان کے لیے بد دعا کر دے۔ واری جائیں آقا پر، آقا فرماتے انی لم ابعث لعنا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا، مجھے میرے رب نے بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، بلکہ مجھے تو میرے اللہ نے سراپائے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور کے کلمات انی لم ابعث لعنا، مجھے میرے اللہ نے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ اور ادھر حال یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم مسلمان دوسرے مسلمان پہ لعنت کر رہے ہوتے، چھوٹی سی رنجش آتی ہے تو ہم کہتے فلاں پہ لعنت ہو، فلاں برباد ہو جائے، فلاں مارا جائے، فلاں کا خاندان ختم ہو جائے۔ تو سامعین محترم غور کریں، حضور کا کلمہ پڑھ کے جب ہم کسی پہ لعنت کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، تو کیا ہم حضور کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ امیہ بن خلف کا بیٹا ہے صفوان بن امیہ، جو کلمہ پڑھ کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔ اور یہ امیہ بن خلف وہی ہے جو حضرت بلال حبشی کا اس دور میں ظاہری آقا تھا، اور جب بلال حبشی نے حضور کا کلمہ پڑھا تو بلال حبشی کو پتھروں پہ لٹا لٹا کے مارا کرتا تھا۔ یہ وہ امیہ۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ بدر میں ابو جہل مارا گیا، ابو لہب مارا گیا، یہ امیہ بھی مارا گیا۔ گویا غزوہ بدر میں مکہ کے جو کفار سردار تھے وہ زیادہ سردار غزوہ بدر میں مارے گئے۔ اب بعد میں یہ صفوان بن امیہ اور اس کے ساتھ موجود ہے عمیر بن وہب،
دونوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، یا مکہ میں بیٹھے اور صحن حرم میں بیٹھے اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ معرکہ بدر میں ہم پہ بڑا ظلم ہوا، ہمارے سارے بزرگ مارے گئے اور ساتھ اندر انتقام کی آگ ہے. جب وہ مرے ہوں کا ذکر کرتے ہیں کفار، تو عمیر بن وہب بول کے کہتا ہے کہ میں قرض دار ہوں اور میرے بیٹے اور بچے چھوٹے ہیں، اگر مجھے اپنے قرض اور بچوں کی نشو و نما، پرورش اور ان کی افزائش کے لیے کھانے پینے اور ان کی کفالت کی پریشانی نہ ہوتی تو میں آج ہی اٹھ کے جاتا اور معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کا کام تمام کر دیتا. یہ جملہ کہنے والا عمیر بن وہب ہے. ادھر صفوان بن امیہ مالدار تھا، ظاہری سردار تھا، اس کو تو موقع چاہیے تھا اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کسی کو تیار کیا جائے. ادھر عمیر بن وہب یہ جملے کہتا ہے کہ میں قرض دار ہوں اور اپنی اولاد کی کفالت کی فکر ہے، نہیں تو میں جا کے معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی کو قتل کرتا. یہ جملہ سننا تھا کہ صفوان بن امیہ بول کے کہتا ہے کہ یہ تمہاری دونوں ذمہ داریاں میں لیتا ہوں، تم تلوار لے کے نکلو. صفوان پوچھتا ہے کہ قرض کتنا ہے؟ انہیں بتایا کہ اتنا قرض ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے صفوان بن امیہ نے سارا قرض ادا کر دیا اور ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کی اولاد اور بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری مجھ پر ہے، اور زہر آلود کر کے تلوار دی اور تیار کر کے مدینہ کی طرف روانہ کیا معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے. اب عمیر بن وہب زہر آلود تلوار اس کے ہاتھوں میں ہے، وہ مدینہ چھپتا چھپاتا داخل ہوا حضور کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے. ادھر مدینہ داخل ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا. آپ جان گئے کہ کوئی دشمن آیا ہے معاذ اللہ محبوب پہ حملہ کرنے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرفتار کر لیا، اس کو قتل کرنے لگے. حضور کو خبر پہنچی، میرے حضور نے فرمایا عمیر کو چھوڑ کے میرے پاس بھیجو. حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں سونے آقا تلوار اس کے ہاتھوں میں ہے، یہ معاذ اللہ حملہ کر دے گا. میرے آقا نے فرمایا تلوار کے ساتھ بھیجو. کیا کرو؟ تلوار بھی واپس نہیں لینی، تلوار کے ساتھ بھیجو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عمیر بن وہب آیا جو اس نیت سے آیا تھا کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سامنے اس کو کھڑا کر کے پوچھا عمیر کیا کرنے آئے ہو؟ عمیر کی زبان لڑکھڑا گئی کہ حضور تو سامنے کھڑے. عمیر بن وہب کپ کپانے لگا. میرے آقا تاجدار کائنات فرماتے ہیں عمیر بن وہب حرم مکہ میں بیٹھ کر تو نے اور صفوان بن امیہ نے کیا یہ ارادہ نہیں کیا؟ کیا صفوان بن امیہ نے تمہارا قرض ادا نہیں کیا؟ کیا تمہاری اولاد کی کفالت کی ذمہ داری نہیں لی؟ کیا اس نے یہ تلوار زہر میں بھگو کر زہر آلود کر کے تمہیں دے کر مجھے قتل کرنے نہیں بھیجا؟ اب حضرت عمیر جو پہلے صرف عمیر تھا، ادھر میرے آقا تاجدار کائنات نے وہ حال بیان کر دیا. عمیر بن وہب کانپتا کانپتا حضور کے قدموں میں گر گیا. آقا کے قدموں میں گر کے کہتا ہے سونے آقا ہم تو کسی بھلیکھے میں تھے،
ہم تو کسی پردے میں تھے، آج جو کچھ آپ نے بیان کر دیا ہے اس سے ہم جان گئے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں۔ اشہد انک محمد رسول اللہ۔ عمیر بن وہب بول کے کہتا ہے اے محمد مصطفیٰ، میں کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی اختیار کرتا ہوں۔ آیا قتل کرنے تھا، حضور کا سراپا اخلاق اور کردار دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ادھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، ادھر خبر صفوان کو چلی گئی کہ عمیر بن وہب تو کلمہ پڑھ گیا، تو صفوان بن امیہ بول کے کہتا ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہے، میں مرتے دم تک عمیر کا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ اب سامعین محترم، یہ غزوہ بدر کے بعد کی بات ہے، وقت آگے گزرتا رہا، سن 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ کیا ہوا؟ 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا۔ جب مکہ المکرمہ فتح ہوا اس وقت صرف چند ایک لوگ سامنے آئے جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمانوں کے سامنے مزاحمت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر صرف چند ایک لوگ تلوار لے کے سامنے کھڑے تھے، ان میں ایک صفوان بن امیہ تھا، اسلام کا بہت بڑا دشمن، اور اس وقت بھی فتح مکہ کے موقع پر جب باقی سارے دشمن کلمہ پڑھ گئے، صفوان بن امیہ نے اس وقت بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ گھوڑے پہ سوار ہوا، پہاڑ کی طرف، غار کی طرف نکل گیا کہ میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امان کا اعلان کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا ہر کسی کے لیے آج امان کا اعلان کرتا ہوں سوائے 8 لوگوں کے۔ وہ 8 لوگ اگر کعبۃ اللہ کے غلاف میں بھی پکڑے جائیں تو ان کی گردن اتار دو۔ ان 8 ناموں میں ایک نام صفوان بن امیہ کا تھا۔ بھاگ گیا، خوف بھی طاری تھا، ڈر بھی طاری تھا، لیکن سامعین محترم ادھر حضرت عمیر بن وہب کا دوست تو تھا پیچھے بچپن کا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کر لیا، مکہ داخل ہو گئے، تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 8 ناموں کا اعلان کر دیا کہ باقی سب کے لیے معافی ہے لیکن ان 8 لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے، ان میں ایک نام یہ صفوان تھا۔ جب ماحول درست ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، تو حضرت عمیر بن وہب آقا کی بارگاہ میں آئے، آ کے عرض کرتے سونے آقا مجھے ایک بار اجازت دیں، میں صفوان بن امیہ کو معافی کی طرف لاتا ہوں، آپ کی بارگاہ کی طرف لاتا ہوں۔ میرے آقا نے اجازت دے دی۔ اب حضرت عمیر بن وہب گئے صفوان بن امیہ کو قائل کرنے کے لیے کہ حضور کی بارگاہ میں آؤ، حضور بڑے سخی ہیں، حضور بڑے سخی ہیں۔ ادھر عمیر بن وہب اس کے پاس تلاش کرتے پہنچے تو صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ مجھے صرف تمہارے جملوں پہ یقین نہیں، اگر تو واقعی آپ کے کہنے پر محمد مصطفیٰ نے مجھے امان دے دی ہے تو کوئی نشانی لاؤ۔ کیا کرو؟ کوئی نشانی لاؤ۔ عمیر بن وہب حضور کی بارگاہ میں پھر گئے، جا کے عرض کرتے ہیں سونے آقا وہ ڈرا ہوا ہے، اسے مجھ پر یقین نہیں آ رہا، آپ اپنی بارگاہ سے مجھے کوئی نشانی دیں جس کو میں دکھاؤں اور جس نشانی کو دیکھ کر وہ آپ کی بارگاہ کی طرف آ جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا امامہ اتار دیا، آقا تاجدار کائنات نے اپنی چادر مبارک امامہ عطا کر دیا۔ اب حضرت عمیر بن وہب حضور کا امامہ شریف لے کر گئے صفوان کے پاس اور جا کے کہا کہ دیکھو یہ میں حضور تاجدار کائنات کا امامہ شریف لایا ہوں نشانی کے طور پر، اب آؤ میرے ساتھ چلو، حضور کی بارگاہ میں چلو، وہ خیر الناس، وہ سب انسانوں میں سب سے بہتر ہیں، وہ سب انسانوں میں سب سے بڑے سخی ہیں،
وہ سب انسانوں میں سب سے بڑے رحم دل ہیں، تم حضور کی بارگاہ میں پناہ تو لو، پھر دیکھنا کہ حضور کی شان لطافت کیسی ہے۔ اب صفوان بن امیہ حضور کا امامہ شریف دیکھ کے چل پڑا آقا کی طرف۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، راستے میں بات کر رہا ہے حضرت عمیر بن وہب سے، اور بول کے کہتا ہے کہ مجھ سے زبردستی کلمہ پڑھانا ہوگا۔ جملے سننا، مجھے اس لیے لے جا رہے ہیں کہ زبردستی کیا کرنا ہوگا؟ کلمہ پڑھانا ہوگا۔ حضرت عمیر بن وہب کہتے ہیں کہ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ زبردستی تلوار کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا۔ اب صفوان بن امیہ بدترین دشمن پہنچائے حضور کی بارگاہ میں۔ آقا تاجدار کائنات نے امان عطا کر دی، معافی عطا کر دی۔ ادھر معافی عطا کی تو وہیں پھر بول کے کہتا ہے کہ شاید آپ کا ارادہ ہو کہ میں کلمہ پڑھ لوں، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تجھے معافی کلمہ پڑھانے کے لیے نہیں دے رہے، جا 4 مہینوں تک تو ہمارے اندر رہ سکتا ہے، ہمیں تو آبزرو کر، آنکھوں سے دیکھ، اسلام کا مطالعہ کر۔ 4 مہینوں میں اگر اسلام سمجھ نہ آیا تو پھر جہاں چاہو جا سکتے ہو، معافی کی شرط کلمہ پڑھانا نہیں ہے۔ اور ہم آج جب کسی کو معافی دیتے بھی ہیں تو ہم کہتے پہلے اے کام پورا کرنا ہی تے معاف کیتا، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معاف فرماتے تھے کوئی شرط نہیں رکھتے تھے۔ ادھر آقا تاجدار کائنات نے معاف کر دیا۔ وہ صفوان بن امیہ حضور کے لشکر میں رہا ہے، کافر، لیکن لشکر مصطفیٰ میں موجود ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا لیکن مسلمانوں میں موجود ہے۔ اب سامعین سوچئے گا، کیا یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ حملہ کر دے گا؟ کیا یہ خوف نہیں تھا کہ وہ وار کرے گا؟ لیکن آقا تاجدار کائنات کی سیرت اور اخلاق دیکھے، حضور نے سارے خطروں سے بالا تر رہتے ہوئے اسے اپنے اندر رکھا۔ وہ 4 مہینے تو دور کی بات، چند دن حضور کی صحبت میں رہا، حضور کا کردار دیکھا، حضور کے اطوار دیکھے، حضور کا کلام دیکھا، آقا کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا۔ بس چند دن دیکھا، روتا روتا آیا حضور کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے آقا معاف بھی کر دے، کلمہ پڑھا کے سینے بھی لگائے۔ میرے آقا تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تو بدترین دشمنوں کو معاف کر دیتے۔ اے آقا کے چاہنے والوں، حضور سے محبت کا دم بھرنے والوں اور عشق مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں، آؤ خدا را آج کس محفل پاک سے، ایصال ثواب کی بزم سے کم از کم اتنا فائدہ لے کے جائیں۔ ہم اگر کسی بہن بھائی سے ناراض ہیں تو آج سونے مصطفیٰ کی خاطر دلوں کو صاف کر کے اٹھیں۔ سگے بہن بھائی اس معاشرے میں ناراض ہیں، خونی رشتہ دار ناراض ہیں، اور دوسری طرف ناراض ہونے والے اور سگے خونی رشتہ داروں کا حق کھانے والے بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نعرہ درست ہے، لگانا چاہیے، لیکن سامعین شاید غلامی رسول میں مرنا تو آسان ہو، لیکن ہم نے غلامی رسول میں اپنے لیے جینا مشکل کر لیا ہے۔ آئیے اگر واقعی غلامی میں سچے ہیں تو آج سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ کے مطابق دلوں کو صاف کریں، جس سے ناراض ہیں دل کو صاف کریں، آج ہی آگے بڑھیں، اس کو راضی کریں۔ دوسرے مسلمان بھائی کو راضی کرنے کے لیے پہلا قدم ہم اٹھائیں، اس کے ساتھ سلام لینے کے لیے پہلے ہاتھ ہم بڑھائیں، اس کے گھر جانے کے لیے پہلا قدم ہم اٹھائیں۔ آخری جملہ دے رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، میرے آقا فرماتے ہیں جو انسان
دوسرے مسلمان بھائی کو راضی کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، اس کا ایک ایک قدم زمین پہ دیکھیں تو بھائی کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں حقیقتاً اس کا اٹھتا ہوا ہر قدم جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق سے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، بالعموم ایسے موضوعات نہیں بیان کیے جاتے، لیکن اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم عمل حضور کی سیرت پہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔